قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. حضرات، جیسا کہ گزشتہ ہفتے نماز کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز پڑھی، لیکن اللہ نے اس میں شرط لگائی ہے، اور وہ شرط ہے خشوع کی، یعنی خشوع کے ساتھ جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گئے۔ خشوع اور خضوع کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، اور دونوں میں صرف شین اور ضاد کا فرق ہے، ایک خشوع ایک ہے خضوع، باقی تینوں حروف ایک سا ہیں، خا واو عین، خا واو عین، خا شین واو عین خشوع، خا ضاد واو عین خضوع۔ خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ طریقہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جھکایا جائے اور کیا انداز ہو۔ تو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں نماز پڑھنے کے، اس انداز سے نماز پڑھی جائے گی تو خضوع آئے گا۔ کس طریقے سے کھڑے رہنا ہے، نیت کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور کس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں، کس طریقے سے قرات کرنی ہے، پھر کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، قوما کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے سے اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، یہ پوری ایک رکعت ہوئی۔ تو اس طریقے سے دو رکعت والی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت والی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو فرمایا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہاں انسان کی عقل نہیں کام کرے گی کہ میں جیسا چاہوں ویسے نماز پڑھ لوں، جس طریقے سے مجھے کمفرٹ محسوس ہوتا ہے، جس طریقے سے میں اطمینان سا محسوس کرتا ہوں، یا میری جس طریقے میں سکون مجھے محسوس ہوگا میں اس طریقے سے نماز پڑھوں، نہیں، بلکہ یہاں ہماری عقلیں نہیں چلے گی، بلکہ یہاں پر وہ طریقہ اور وہ انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی چلے گا، اور جو اس طریقے پر نماز پڑھے گا اس کی نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین کو لے لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بھی یہی حال تھا کہ یہ جو ہے اس نماز کے تعلق سے بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے گورنروں کو خط لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ دیکھو سب سے اہم کام تمہارا ڈیوٹی نہیں ہے، لوگوں کے کام سنبھالنا نہیں، اہم کام نماز پڑھنا ہے۔ اور جہاں بھی جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر لوگوں سے کہتے، لوگوں کو دیکھتے کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، اگر ان کی نماز خراب ہوتی، انداز صحیح نہیں ہوتا، سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو سب کو متوجہ کر کے فرماتے کہ دیکھو نماز ایسی پڑھو جیسے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پھر خود پڑھ کے نماز بتاتے تھے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ، اللہ کے اتنے قریبی، اللہ کے اتنے محبوب بندے جب نماز کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، وہ بھی صرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بالکل روٹین، ہماری آج کی جو ہے نماز روٹین والی نماز بن گئی ہے۔ ہم صرف آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آ کے جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، بس نماز ہوئی 5 منٹ میں امام صاحب نے نماز پڑھی فوراً بھاگ جاتے ہیں، دعا کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جو ہے آیتیں اتار رہا ہے، جن کی تعریفیں اللہ خود فرما رہا ہے، جن کو اللہ عشر مبشرہ میں شامل فرما رہا ہے، جن کو اللہ جو ہے دنیا میں جنت کی بشارت دے رہا ہے، وہ نماز کے تعلق سے اتنے فکر مند رہتے ہیں۔ تو نماز جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو کامیابی کیوں ملی، کیوں جو ہے اللہ کے قریب ہوئے، کیونکہ یہی فریضہ ان کے نزدیک بہت اہم تھا۔ زندگی کی ساری ضرورتیں ان کے نزدیک دوسرے نمبر کی تھی،
ایک نمبر پہ ان کی نماز ہوا کرتی تھی، ایک نمبر پہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی، ایک نمبر پہ جب فرسٹ پرائرٹی ان کی جو ہے نماز تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور یہی وجوہات، یہی وجہ تھی سب سے بنیادی کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے اللہ کے قریبی تھے، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل تھے۔ بہرحال تو خضوع کا مطلب ہے کہ جو ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اب جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے وضو کرنا ہے۔ وضو کے تعلق سے جو ہے 2-3 ہفتے پہلے بات آ چکی ہے کہ سنت وضو کیا ہے، فرض وضو کیا ہے۔ اس سے پہلے غسل کی باری آتی ہے کہ بھئی آدمی کو جو ہے جگہ یعنی اپنے بدن کا پاک ہونا، صاف ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کا بدن پاک ہوگا، وہ جو ہے اگر جو ہے ناپاک ہوگا تو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے پھر وہ اتنی خشوع سے نماز پڑھ لے۔ تو سب سے پہلے ناپاکی کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ ظاہر ہے آدمی جو ہے جب نماز کے لیے آ رہا ہے تو وضو کر رہا ہے، وضو کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے میں جو ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کھڑا ہوا جاتا ہے کہ جو ہے کہ ہم نے خضوع کا مطلب سمجھا ہوا ہے کہ جھک جانا۔ تو کچھ لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ بالکل اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، کمر بھی جھک جاتی ہے، اور جو ہے تو یہ جھکنا بھی صحیح نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو تمہاری نگاہیں ہیں وہ نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو، اور اوپر کا تھوڑا سا حصہ خم ہو، تھوڑا سا حصہ جو ہے جھکا ہوا ہو۔ باقی تم جو ہے جب کھڑے ہو تو تمہاری جو پیر ہے، پیروں کی انگلی اگر قبلے کی طرف ہوگی تو پھر ایسی صورت میں تمہارا سارا بدن جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیر ایسے ہوتے ہیں، کسی کے پیر ایسے ہیں، کسی کے پیر ایسے ہیں، اور کسی کے پیر بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ نماز بھی جو ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ نماز تو ہو جائے گی، کوئی مفتی تم کو فتویٰ نہیں دے گا کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن جو سنت کا نور ہے اور جو اللہ کا جو تقرب ہے، اللہ کا قرب ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر کیا فائدہ ہمارا نماز پڑھنے؟ تو پھر اس لیے اگر نماز میں جان پیدا کرنی ہے، نماز کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے پاؤں کی انگلیاں بالکل سیدھے ہو۔ اگر جو ہے آدمی تھوڑا موٹا ہے تو ٹھیک ہے، پاؤں کو تھوڑا کھول کر رکھتے، 4 انگلیوں کا فاصلہ فرماتے ہیں کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ مسالک کے اعتبار سے ہیں، لیکن ابھی ہم حنفی مسلک پر جو ہے یہاں پر حنفی مسلک کے بہت سارے ہندوستان میں پاکستان بنگلہ دیش جتنے علاقے ہیں ایشیا کے، وہاں پر زیادہ تر جو ہے حنفی مسلک چلتا ہے، اور جتنے ساحلی علاقے ہیں یا سمندر کے قریب علاقے ہیں وہاں پر شافعی مسلک چلتا ہے۔ تو شافعی مسلک کی نماز اس میں رفع یدین کیا جاتا ہے، اور یہ وہ سارے امام کی جو برحق ہے، اور یہ اماموں نے وہی طریقے جو ہے لیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے اماموں کا سلسلہ بھی اس لیے جو ہے جاری اور ساری فرما دیا کہ اللہ جو ہے اپنے نبی سے بہت محبت فرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقے نماز پڑھنے کے جو ہے بتائے ہیں، کوئی طریقہ چھوٹے نہ، اس وجہ سے اللہ نے اماموں کا سلسلہ جو ہے شروع فرمایا۔ ہمارے نبی نے رفع یدین بھی کیا، لیکن احناف کے یہاں رفع یدین نہیں ہے۔ ہر رکوع کے بعد جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں رفع، کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین کہتے ہیں 2 ہاتھ کو، 2 ہاتھوں کا اٹھانا۔ بہرحال احناف کی نماز جو ہے ہم اس کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو جو ہے قبلے کی طرف پاؤں ہو، اور جو ہے ہمارا جو نگاہیں ہیں وہ سجدے کی طرف ہو۔ جب ہم کھڑے ہو گئے اس انداز میں ہاتھ باندھیں، اب ہاتھ باندھیں گے تو ہماری انگلیاں جو ہے یہ بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ کچھ حضرات جو ہے جب یعنی تکبیر تحریمہ کی نیت کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو ان کے ہاتھ جو ہے کسی کے ایسے ہوتے ہیں، کسی کے آسمان کی طرف ہوتے ہیں، اور کسی کے جو ہے ایسے باندھتے ہیں، کچھ ایسے یعنی اس طریقے سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھا ہے اس کی لو یہ اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کے قریب، اور یہ ہاتھ ہماری یہ قبلے کی طرف ہو، اور یہ ہاتھ اپنی حالت پر ہو، بہت زیادہ چپکے ہوئے بھی نہ ہو، بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہو، اپنی حالت پہ، یہ اپنی حالت ہے اس کی۔ ہم اس کی حالت بگاڑیں گے تو ایسی بگاڑیں گے، نہیں تو ایسی کریں گے اپنی، لیکن یہ جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی حالت ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف ہو، اس طریقے سے ہمارے ہاتھ جو ہے یہ انگوٹھی کی جو لو ہے تو اس کو جو ہے کانوں کی لو سے قریب کریں، انگوٹھے کا سرا، اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں۔ اس سے پہلے نیت کا مرحلہ آتا ہے، تو نیت زبان سے بھی کی جاتی ہے اور دل سے بھی کی جاتی ہے۔ تو زبان سے جس طریقے سے کی جاتی ہے کہ فرض 4 رکعت فرض نماز جو ہے رکن کعبہ شریف کی طرف پیچھے پیش امام کے، اس طریقے سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، وہ اس لیے ادا کیے جاتے ہیں تاکہ پورا خشوع اور خضوع حاصل ہو جائے۔ اگر زبان سے دل سے بھی نیت کر لیے تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ پر جب ہم ہاتھ باندھیں گے
تو اب ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ باندھنے میں بھی جو ہے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے جو ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ناک کے نیچے، جو ہمارا ناک ہے اس کے نیچے جو ہاتھ باندھیں گے. ہاتھ باندھیں گے کس طریقے سے؟ یہ جو ہمارا داہنا ہاتھ ہے تو داہنے ہاتھ کی یہ انگلی اور یہ انگلی اس سے جو ہے حلقہ بنائیں گے اور یہ 3 انگلیاں ہمارے پونچے پہ رکھیں گے اس طریقے سے، یہ پونچے پہ رکھیں گے اور اس طریقے سے حلقہ بنائیں گے اس طریقے سے. اب بہت سارے لوگ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں، کوئی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے. تو یہ نماز تو ہو جائے گی، بار بار یہی کہا جا رہا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کا نور، سنت کا نور، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. یہ طریقہ ہے کہ اس کا حلقہ بنایا جائے اور 3 انگلی ایسے رکھی جائے اور یہ جو ہے ناف کے نیچے ہو. اب یہ ہاتھ باندھ دیا آپ نے. اب ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے آپ نے قرأت کرنی ہے تو قرأت میں جو ہے سبحانک اللہم ثنا پڑھی جائے گی. اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں ہے، تو یہ تو اکیلے کی نماز ہو رہی ہے، تو قرآن سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ میں ایک سورت ضم کر دی جائے گی، ضم سورت جسے کہتے ہیں، اور جو بھی سورت یاد ہے. اب قرآن میں بھی ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم عربی نماز نہیں اردو نماز پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا قرآن ویسا نہیں جیسا قرآن نازل کیا گیا. جس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے اس طریقے سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ہماری کئی غلطیاں جو ہے سورہ فاتحہ میں نکل آتی ہیں. تو یہ غلطی کا نکل آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن غلطی کو نہ سدھارنا، غلطی کی نہ اصلاح نہ کرنا یہ بری بات ہے اور یہ غفلت کی بات ہے. ظاہر ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، آدمی ماں پیٹ سے تھوڑی نہ عالم حافظ بن کر آتا ہے، بلکہ وہ تو بعد میں سیکھتا ہے، ہر چیز کو سیکھتا ہے. جاب پر لگتا ہے تو شروع سے نہیں بلکہ محنت کرتا ہے، 10 سال کا اس کا پیچھے کا جو ہے پورا اسٹرگل ہوتی ہے، پھر جو ہے آگے بڑھتا ہے. تو سیکھنا اصل چیز ہے. اور قرآن سیکھنا، قرآن کی تجوید، قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. قرآن میں صرف اور صرف 29 حروف ہے، 29 حروف ہے. انہی 29 حروف سے پورا قرآن بنا ہوا ہے. اگر آپ نے 29 حروف کو صحیح کر لیا تو آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا. الف با تا سا جیم ہا خا، یہ کس کے لیے مشکل ہے پڑھنا؟ اب وہ بعد میں جو ہے الفاظ جڑ گئے ہیں ریل کے ڈبوں کی طرح تو وہ مشکل نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ جائیں، ظاہر ہے ہماری مثال لیں، ہم نے جو ہے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، اور جتنے لوگ قرآن جو ہے اچھا پڑھتے ہیں انہوں نے شروع میں ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھتے بلکہ قاعدہ ہوتا ہے اور الفابیٹ جسے کہہ لیجیے اردو کے عربی کے، تو ان کو سکھایا جاتا ہے. جس کا ہا صحیح نکل گیا، جس کا غور صحیح نکل گیا، جس کا تا اور تا صحیح نکل گیا تو ان کو قرآن پڑھنا آ گیا. کون سا مشکل ہے؟ اور اس کے اندر بھی جو ہے صرف 6-7 حروف ایسے ہیں جو نکالنا مشکل ہوتا ہے. مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ مشق نہیں ہوتی. اگر مشق ہوگی تھوڑی ٹریننگ ہوگی وہ بھی نکل جائیں گے. مثلا تا ہے، تا یہ بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تا اور سی یہ ایک طریقے کے الفاظ ہیں تو یہ دونوں میں جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے. ہا اور ہا، ہا اور ہا، یہ ہا جو ہے یہ بھی تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے، لیکن مشق کرنے سے، ٹریننگ کرنے سے یہ بھی نکل جائے گا. ورنہ عربی زبان بہت نازک زبان ہے، بہت حساس زبان ہے. اگر اس میں جو ہے ہا کی جگہ ہا ہو گیا تو اسی صورت میں سین کی جگہ صاد آ گیا تو اسی صورت میں قرآن میں معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدل جائے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز چھوڑ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو اسی لیے جو ہے جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد. تو یہ صلی علی جو محمد ہے، صلی صاد اور لام، یہ صاد اور لام ہے. اس کا مطلب ہے درود، سلامتی بھیجنا. اے اللہ ہمارے نبی پر سلامتی بھیج. اگر کسی نے صلی پڑھ لیا، سین سے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے میان سے تلوار نکال کے گردن اڑا دینا، تلوار کھینچنا میان سے، ننگی تلوار کر لینا. اب ننگی تلوار کیا کے لیے کرے گا آدمی؟ مارنے کے لیے کرے گا. تو سین اور صاد کا فرق ہو گیا کہ صلی اور سلی. اب کتنے جو ہے ہمارے جو ہے بھائی ہے جو ان الفاظ میں غور نہیں کرتے، بس جس طریقے سے ہم نے بچپن میں ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے اسی کو ہم نے فرض سمجھ لیا، فرض عین ہو کفایہ ہو گیا، اب وہ پورا کر لیا، قاعدے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیو اگر اتنے نازک چیزیں ہیں، صرف ہم نے اللہم صلی علی پر فرق بتایا ہے. اب مجھے بتاؤ نماز پڑھ رہے کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے، خدا نخواستہ اگر غلط نماز پڑھ رہے، غلط الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہم خدا نخواستہ نبی کو جو ہے تلوار کھینچنے کے بارے میں بولیں گے، اللہ نبی پر تلوار کھینچ. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ابراهيم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم
تو اس طریقے سے. اور ہا کے کچھ الفاظ ہے، حروف ہے، ہا ہے، ہا ہے، تا ہے، سین ہے، غاد ہے، وَلَضَّالِّينَ. غاد اور ذال یہ دونوں میں بھی فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے اگر مشق نہ ہو تو. غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، ضالین، تو یہ ہو گیا ذال یا ذا. یہ تین حروف ایک جیسے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے اس کا جو ہے فرق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم نے جو ہے آج بھی، اور یاد رکھیے علم کی کوئی عمر نہیں ہے، اگر آدمی آج بھی جو ہے 70 سال کا بوڑھا بھی اگر قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ 5 سال میں اس کو قرآن سکھا دے گا، اللہ اس کو جو ہے حروف سکھا دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب ہو، شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہو، شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کی جو ہے طلب رکھیں. تو قرآن کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب جب قرآن ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں گئے تو رکوع میں جانے کے بعد جو ہماری پیٹھ کمر کا جو ہے پیٹھ اور کمر جو ہے برابر ہونی چاہیے. اب بہت سارے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی پیٹھ جو ہے ایسی کوہان کی طرح سے، اونٹ کی کوہان نہیں ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان دیکھی ہوگی آپ نے، اس طریقے سے جو ہے بنی ہوئی ہوتی نہیں، بلکہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. سیدھ آپ کا جو ہے کمر اور پیٹھ. فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر کسی کی کمر بھی صحیح، پیٹھ بھی صحیح نہیں ہوگی تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں کئی سالوں سے، خدا نخواستہ اگر پڑھ رہے ہو تو پیٹھ کا سیدھا ہونا ضروری ہے. اب جب آپ نے رکوع میں گئے تو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، عظیم عظیم، عظیم نہیں عظیم عظیم، یہ غاد ہے. اب تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے. کھڑے ہونے میں بھی اگر جو ہے ہم فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، فوراً کھڑے ہوتے ہیں فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. صحابہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع میں جتنا جو ہے تسبیح پڑھتے تھے اتنی دیر رکوع کے بعد قومے میں کھڑے رہتے تھے. سجدے میں جو ہے جتنی تسبیح پڑھتے تھے اتنا سجدوں کے درمیان جلسے میں جو ہے بیٹھتے تھے. آج وہ چیز ختم ہو گئی ہے بالکل. اور آپ بتائیں گے کہ امام صاحب ایسا بتا رہے آپ تو نہیں کھڑے ہوتے، لیکن فرض نمازوں میں تھوڑی تخفیف کی بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نمازوں کو ہلکی پڑھایا کرو. خاص طور پہ اماموں کو جو ہے یہ چیز بتائی گئی کیونکہ فرض نمازی میں ظاہر ہے مسافر بھی ہوتا ہے، مقیم بھی ہوتا ہے، معذور بھی ہوتا ہے، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ لمبی نہ پڑھایا کرو، 10 منٹ 5-6 منٹ اگر جہری نماز ہے تو 10 منٹ میں پوری کر لیا کرو. تو کھڑا رہا جاتا ہے لیکن اتنا نہیں جس طریقے سے جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایک تو انفرادی چیز سے تعلق رکھتی ہے یا پھر نوافل اور سنتوں سے تعلق رکھتی ہے، یا پھر اپن اگر فرض نماز اکیلی کے پڑھ رہے ہیں انفرادی انداز میں تو اس انداز سے متعلق رکھتی ہے. اب جب رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے اٹھے آپ تو اتنا کھڑا ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے ایسا لگے کہ کھڑے ہوئے ہیں آپ. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے رکوع سے اٹھے تو فوراً چلے گئے. اس سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر ویسی کرے گا کہ اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم پر مسلط ہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، اتنی فاسٹ ہم نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں. دونوں رکوع کا بھی حال یہی ہوتا ہے. دونوں رکوع میں بھی ہم نماز رکوع میں گئے، پہلا رکوع کیا، سجدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کیا، ایسے اٹھے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. یہ بھی چیز غلط ہے، اس سے بھی جو ہے نماز میں آپ کو فرق آ سکتا ہے. اب جب رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کی کیا صورت ہے؟ رکوع میں جانے کی صورت یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جا رہے ہو تو رکوع میں فرماتے ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کہ اس وقت تک ہم نہ جھکے جس وقت تک کہ ہمارے گھٹنے زمین پر نہ ٹک جائے. سیدھے انداز میں رکوع کرنا ہے، سیدھے انداز میں. جب تک ہمارے گھٹنے نہیں ٹک جاتے زمین پر تب تک. اب ہمارے کچھ بھائی جو ہے بالکل ایسی نماز رکوع میں جاتے ہیں کہ بالکل کھڑے ہو گئے اور جو ہے اس طریقے سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی ہمارے دونوں ہاتھ ہیں وہ پہلے زمین پہ چلے جاتے ہیں. جاتے کہ نہیں جاتے ہو؟ ڈائریکٹ رکوع میں ہم اس طریقے سے جاتے ہیں. جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ پہلے گھٹنے ٹیکیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ ٹیکیں گے، پھر جو ہے پیشانی ٹیکیں گے، پھر ناک ٹیکیں گے. تو یہ جو ہے انداز ہے. تو رکوع بھی اس طریقے سے کرنا ہے. نماز ہو جائے گی لیکن جو نماز کا نور ہے، سنت کا نور ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا. تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے پہلے ہمیں گھٹنے ٹیکنا ہے، پھر ہاتھ ٹیکنا ہے، پھر پیشانی ٹیکنا ہے اور پھر ناک ٹیکنا ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ سمجھ لیں، پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ ہم جھکے اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہمارے گھٹنے نہ ٹک جائے. پھر اس کے بعد کیا چیز ٹیکیں گے تو جو حصہ ہمارے بدن کا زمین سے زیادہ قریب ہے وہ پہلے جائے گا. تو ظاہر ہے پہلے گھٹنے ہیں، پھر ہاتھ ہے، پھر یہ ہے پیشانی ہے، پھر ناک ہے. اب جب ہم رکوع میں سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں جانے کے بعد
اب سجدہ بھی جو ہے ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہاتھ جو ہے بالکل ہمارے کانوں کے بیچ میں ہو، یعنی دونوں جو کان ہے کانوں کے بیچ میں ہو، اور پھر یہ ہاتھ بھی جو ہے زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو، اپنی حالت پر ہو، اور اس کے بعد پھر کوہنیاں بھی اتنی نہ کھلی ہوئی ہو، کوہنیاں کھولنا چاہیے، اتنی کوہنیاں کھولنا چاہیے لیکن اتنی بھی نہ کھلی ہوئی ہو کہ بازو والے کو تکلیف ہو جائے، ورنہ کچھ لوگ جو ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بازو والے کو تکلیف دیتے ہیں، اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو فرض نماز میں تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں، تھوڑی کم کوہنیاں کھلی ہوئی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کھڑے جم کے کھڑے ہوتے ہیں، چپک یعنی مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کوہنیاں کھلنی چاہیے، یعنی جو ہے یہ جو ہمارے بغل ہے اور وہ اس کی سفیدی نظر آتی تھی، جیسے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اب جب سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں دوسری چیز کا ایک خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پیر ہے، ظاہر ہے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پاؤں، پیشانی اور ناک، یہ سب کے سب زمین پر ٹکے ہوئے ہمارے، تو یہ چیزوں کا زمین پر ٹکا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی حصہ اس میں سے نہیں ٹکا ہوا ہوگا، مثلا جیسے ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے پیروں کا مسئلہ ہوتا ہے، پیروں کی انگلیاں کبھی کبھی اڑ جاتی ہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک سبحان ربی العظیم کے بقدر بھی اگر آپ کی پیروں کی انگلیاں جو ہے اٹھی ہوئی رہی تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، ایک سبحان ربی العظیم۔ تو ہماری پیروں کی انگلیاں جو ہے سجدے میں اٹھنی نہیں چاہیے بلکہ چپکی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کا انداز کیا ہوگا کہ جو ہے جو ہمارے پیروں کی انگلیاں ہیں اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے قبلے کی طرف کریں گے اور اس کو جو ہے جم کر کے اچھے سے رکوع کریں گے۔ اور رکوع میں جو ہے کچھ بھائی اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ بالکل یہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے زمین سے ٹک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طریقے سے رکوع مت کرو جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے، کتا بھی اسی حالت میں بیٹھتا ہے، یعنی وہ بالکل ایسا جم جاتا ہے، جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، عورتیں اس طریقے سے سجدہ کرتی نا، اور عورتوں کے لیے سجدے کا حکم ویسے ہی ہے کہ وہ جو ہے مردوں کی طرح نہیں کرے گی بلکہ پورا پیچھے جائے گی زمین پر۔ تو مردوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، مردوں کے لیے تو بالکل یہ حصہ جو ہے پیچھے کا حصہ کھلا ہونا چاہیے، کچھ اسپیس ہونا چاہیے۔ تو یہ سجدہ ہے۔ اب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے آپ تو اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو ہے پہلا سجدہ کیا فوراً اور اس کے بعد فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ بھی چیز غلط ہے، بلکہ تھوڑا رکنا ہے۔ اور رکنا کیا ہے؟ بلکہ نبی نے تو تسبیحات بتائی ہے رکوع میں بھی جب آپ قومے میں کھڑے رہیں گے رکوع اور سجدے کے بیچ میں جب رکوع کر کے اس میں بھی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ تسبیح بتائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے سجدے میں جائیں گے تو اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، اس طریقے کے الفاظ جو ہے تسبیح میں، لیکن جو ہے ہمیں فرض نماز میں نہیں پڑھنا ہے، احناف کے نزدیک فرض نماز میں نہیں ہے، نفل نماز میں۔ ہاں البتہ اس طرح اتنی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ اگر نہیں بیٹھیں گے فوراً سجدہ کیا دوسرے سجدے میں جانے کے لیے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جلد بازی میں کرتے ہیں یا معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر جلد بازی میں کرتے ہیں تو جو دونوں حالت میں جو ہے معلوم ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا تو معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کریں گے اور آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ اب جب ایک رکعت انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہماری جو ہے پوری نماز اللہ پاک درست فرما دے گا۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ وقوموا للہ قانتین۔ آخری چیز چھوڑ گئی کہ قرآن میں ہے کہ وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو اللہ کے سامنے اس انداز میں کہ تم جو ہے بغیر حرکت کیے ہوئے کھڑے ہونا چاہیے۔ اب کتنے لوگ جب جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ویسے کوئی سر کو کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی پسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی میں ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹوپی سیدھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نماز میں کیا کرتے ہیں۔ اس سے بھی فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر کسی بھی ایک رکن میں سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ ایک رکن ہے پورا، تو اگر اس میں اگر آدمی ایک عمل 3 مرتبہ کر لے گا، مثلا کھجایا ایک بار، پھر جو ہے داڑھی مار دی، پھر جو ہے کھجایا، 3 مرتبہ اگر کسی نے عمل کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کتنے جو ہے بھائی ہیں بالکل جو ہے ساری چیزیں ان کو جو ہے پیچھے احتیاط کرتے ہیں، کان میں کھجاتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ غور کرو جب حکومت کا کوئی کام چل رہا، پریڈ چل رہی ہے تو پریڈ میں کوئی اس طریقے سے کرتا ہے، دیکھو آپ کیسے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اٹینشن کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو وہ جب ایک معمولی سے انسان کے سامنے جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا، حکومت کا کارندہ بنایا ہے، اس کے سامنے جب حرکت نہیں کرتے ہیں تو ہم تو احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے؟ وہ تو اللہ کا دربار ہے، رب العالمین کا دربار ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے دل میں آئے گی، ذہن میں رہے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس انداز میں جو ہے
اس وجہ سے جو ہے پھر یہ چیزیں خیال رکھنے کی وجہ سے پھر ہم جو ہے کھجائیں گے نہیں، کریں گے نہیں، بالکل اطمینان سے وقوموا للہ قانتین، بغیر حرکت کیے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ آخری مثال بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پڑوسی دیکھا کرتے جب وہ گرمی کے زمانے میں تہجد پڑھا کرتے تھے تو ان کے پڑوسی نے بتایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے جو ہے کھڑی ہوئی ہے، کچھ حرکت ہی نہیں کرتی، تو یہ کھڑے ہونے کا انداز ہے، ایسے کھڑے ہو کہ بالکل لکڑی کھڑی ہوئی۔ تو یہ ہمیں اکابرین سے اور اسلاف سے اور صحابہ سے جو مثالیں ملتی ہیں کہ بالکل حرکت نہ کریں۔ اور علی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے تیر لگا ان کو، تو جو ہے بغیر نماز کی حالت میں صحابہ اکرام نکالنے لگے تو ان کو تکلیف ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھنے لگو تو جب تم نے کوشش کر لینا، انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور نماز ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی تیر نکالو، کب سے نکالنا تھا، کب کا نکال سکتے ہم، کب کا تیر نکال سکتے، یہ ہوتی ہے نماز۔ تو ہمیں بھی جو ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ جب مشق کریں گے، ٹریننگ ہوگی تو اس میں جو ہے زیادہ وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں وہ مقام عطا فرما دے گا، وہ خشوع و خضوع عطا فرما دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اگر ابھی اتنے چند وقفے میں میں نے بھی بہت اسپیڈ میں بتایا آپ نے بھی سنا، کچھ سنائی دیا، کچھ نہیں سنائی دیا، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، پھر بھی آپ جو ہے اس کے بعد اپنے جو ہے قریب کے امام صاحب سے، مولانا سے مل کے جو ہے اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو بھائی جتنی نماز درست ہوگی اتنے جو ہے ہمارے اللہ سے قرب نصیب ہوگا، اور جب اللہ سے قرب نصیب ہوگا تو پھر اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ نے مصیبتیں پریشانی نماز سے جوڑ رکھی ہے، جتنی نماز درست ہوگی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر ہماری زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ جن حضرات سنتیں نہ پڑھی ہو وہ سنتیں